تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد، فاطمہ پلازا، بلاک نمبر 7، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ علمی کیسٹ گھر۔ فون نمبر 68222999، موبائل 033321794909۔ علمی کیسٹ گھر پیش کرتا ہے۔ اب آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اب آپ اپنے موبائل میں اپنی پسندیدہ تلاوت، مکمل قرآن پاک، نعتیں، ہم اور نظمیں، اسلامی و قدرتی مناظر یہاں سے ڈاؤن لوڈ کروائیں۔ عظیم اور مبارک محنت نے دو نوعیتوں کی محنت رکھی ہے، ایک ہے نقل و حرکت کی اور ایک ہے اپنے مقام کی، اور دونوں محنتیں اپنی جگہ ضروری ہیں۔ مقابلہ نہیں ہے کہ وہ ضروری ہے، ضروری دونوں ضروری ہے۔ جس وقت نقل و حرکت کی ضرورت ہوگی اور خروج کی ضرورت ہوگی، اس وقت اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور جب مقام پہ ہوں گے تو مقامی محنت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں دونوں محنتوں کو لے کے چلنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی مبارک کو اگر دیکھا جائے تو ان کے یہاں اوسطاً 4 مہینے تو نقل و حرکت کے ملتے ہیں، اوسطاً 4 مہینے تو نقل و حرکت کے ملتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں محنت کرنا نکل کے اپنی جگہ سے، اور باقی 8 مہینے میں ان کا اکثر وقت مقامی محنت میں لگا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مسجد نبی علیہ السلام کو 24 گھنٹے آباد کیا وقت دے کے۔ جب نقل و حرکت میں ہے تو باہر ہے مدینے سے، اور جب مدینے میں ہے تو پھر مسجد نبی علیہ السلام کو وقت دے کر آباد کیا۔ اب مسجد نبی علیہ السلام میں وقت دے کر آباد کرنے والوں کی نوعیتیں الگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے والے ہیں، اصحاب شورا۔ تمہارے حاجی عبدالوہاب صاحب دامت براتوں سے اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ حضرات منبر شریف سے چمٹے بیٹھے رہتے تھے، اور دین کے تقاضوں کو سوچنا، ان کی فکر کرنا، ان کے پورا کرنے کی ساری ترتیب بنانا۔ اور چونکہ یہ سب تاجر تھے، شورا میں سب تاجر تھے، تو جب کبھی دیکھتے کہ کوئی تھوڑی سی گنجائش نظر آ رہی ہے وقت کی، تو کچھ دیر کی اجازت لی، بازار گئے، کچھ خریدا، کچھ بیچا، اور کچھ باقی اپنے وکیل کے سپرد کر کے وہ کام، اور پھر مسجد نبوی میں آ گئے۔ وہ یہ ایک جماعت ایسی تھی جس کا اوڑھنا بچھونا ہی یہ تھا، دین کے بارے میں سوچنا، فکر کرنا، مشورہ کرنا۔ اور کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے ترتیب اپنی ایسی بنائی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شراکت کی۔ ایک دن وہ مسجد میں تشریف لاتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بھی شغل کی جگہ تھی وہاں تشریف لے جاتے۔ وہ سارے دن مسجد میں رہ کے مسجد کے ماحول میں دین کی محنت، دین کو سیکھنا، اس میں لگتے، اور رات کو جب حضرت عمر تشریف لاتے شام کو تو ساری چیزیں ان سے سنا دیتے۔ اگلے دن حضرت عمر تشریف رکھتے اور وہ چلے جاتے، اور جتنا سیکھا ہوتا شام کو اس کو سکھا دیتے۔ وہ ہے کہ ایک ایک دن کی ترتیب بنائی ہوئی تھی۔ اور کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے آدھا دن مسجد کو دیا اور آدھی رات، آدھا دن گھر کو دی، اپنے شغل کو دیا، اور آدھا دن مسجد کو دیا، آدھی رات گھر کو دی اور آدھی رات مسجد کو دی۔ وہ ہے کہ آدھے دن آدھے رات کی ترتیب بنائی ہوئی تھی۔ ایک جماعت ایسی تھی۔ تو صحابہ کی مختلف نوعیتیں، جس کی وجہ سے مسجد نبی علیہ السلام نے کبھی تالا نہیں لگا۔ یہ مسجد نبی علیہ السلام اعمال سے شب و روز آباد،
اور اس میں اعمال کون سے تھے؟ دعوت کا عمل تھا، تعلیم کا یعنی سیکھنے سکھانے کا عمل تھا، عبادت کی فضا بنی ہوئی تھی، اور آنے والوں کا اکرام یعنی خدمت۔ ان 4 اعمال سے مسجد نبی علیہ السلام آباد کی، دعوت، تعلیم، عبادات اور خدمت۔ ہمارے بڑے بھی یہی چاہتے ہیں کہ آج ساری دنیا کی ساری مساجد مسجد نبی علیہ السلام کے نہج پہ اعمال سے آباد ہو جائے، اعمال سے آباد ہو جائے۔ اور اس کے لیے اگر ہر مسجد والے ترتیب بنا لیں، وہ ایسی ترتیب بنا لیں، ظاہر ہے کہ ایک ساتھی سے تو مستقل مسجد میں رہنے کو نہیں کہا جا رہا، اپنے مسجد کی جماعت کے احباب کی ایسی ترتیب بنا لیں کہ کوئی ساتھی صبح کا وقت دینے والے ہوں، کوئی دوپہر کا، کوئی شام کا، کچھ رات کا۔ اس طرح ہماری مسجد ہر وقت مسجد نبی کے نہج سے اعمال سے آباد ہو سکے، ہر وقت آباد ہو، کہ جس وقت بھی ہماری مسجد میں کوئی ساتھی آئے گا اس کو اعمال کی فضا ملے گی، اور اعمال میں رکھ کے وہ اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے والا بنے۔ اس کی ضرورت ہے۔ آج کی مسجد کے پاس وقت ہے اور اچھا خاصا وقت ہے، لیکن ان کے وقت کو کوئی صحیح استعمال کرانے والا نہیں۔ اسی وقت کہیں کسی گلی کے کونے پر کھڑے ہو کے گزر رہا ہے، کہیں کسی چوپال سے گزر رہا ہے، کہیں کسی بیٹھک میں گزر رہا ہے، کہیں ڈیروں پہ گزر رہا ہے، کہیں چائے خانوں قہوہ خانوں میں گزر، کہیں پارکوں میں گزر رہا ہے۔ وقت تو ہے، ان سب جگہوں پہ جو مجمع مل رہا ہے ان کے پاس وقت ہے، تبھی تو مجمع وہاں ہے۔ اگر اس مجمع پہ محنت کر کے ان کو مسجد والا بنا دے تو ان کا وقت مسجد میں رکھ سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب محنت کر کے اپنی اپنی مسجد کو مسجد نبی علیہ السلام کے نہج پہ شب و روز اعمال سے آباد کریں، آباد کریں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں ایسا مجمع موجود ہے جو آج بھی آدھے دن اور آدھے رات کی ترتیب سے تیار ہو سکتا ہے۔ ایک بڑا مجمع ایسا ہے جو 8 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہے، ان کے پاس وقت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ وقت استعمال ہو۔ یہ 2.5 گھنٹے تو کم از کم ہے، کم از کم، جس پہ ہمیں 100% امت کو لانا ہے۔ یہ 2.5 گھنٹے تبلیغ میں لگے ہوئے احباب کے لیے نہیں ہے، اس مسجد میں جتنے بالغ مرد رہتے ہیں ان سب کا کم از کم 24 گھنٹے کا 10واں حصہ مسجد میں گزروایا جائے، اور یہ ہمارے میں گزروایا جائے۔ وقت ہے لوگوں کے پاس۔ ایک مسجد والوں نے نیت کی، اب ان کی بستی صبح سے لے کے رات تک تو آباد ہوگی 12 بجے تک، اور چونکہ حضرات نے یہ بات فرمائی ہے کہ کھانا اور سونا اپنے گھروں میں ہو، یہ کہا گیا بھائی رات کو دیر تک کام کر کے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اب 12 بجے سے لے کے صبح تک مسجد خالی، اب جماعت کو فکر کی کیا کریں، تو اس مسجد کے ایک 5 وقت کے نمازی بزرگ جو تدریس کے کاموں میں تو شرکت ان کی مشکل ہوتی تھی اپنے اعمال کی مشغولیت کی وجہ سے، پڑھنے پڑھانے والے آدمی، تو اس مسجد کے ایک ذمہ دار کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے، آپ رات کہتے ہیں مسجد کو آباد کرو آباد کرو، تو میرا اپنا معمول برسوں سے یہ ہے کہ میں عشاء کے بعد گھر جا کے سو جاتا ہوں اور پھر 12 بجے سے اٹھ کے میں صبح تک اپنی عبادات کرتا ہوں، معمول ہے میرا۔ لیکن اب بچے جب سے بڑے ہوئے ہیں وہ گھر میں مختلف قسم کی خرافات کو لے آئے ہیں اور اس کی وجہ سے رات کو 2-3 دن بجے تک جاگتے ہیں اور اس حق میں مجھ سے عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے رات 12 بجے سے صبح تک مسجد میں عبادت کرنے کی اجازت دلوا دیجیے۔ ساتھ ہی ہمیں اور چاہیے، ہمیں تو احباب نے تو رات سونے کے لیے مسجد میں کیا منع کیا ہے۔ ایک آدمی کا معمول یہ رات میں عبادت کرنا، اور وہ بھی بوڑھے آدمی۔ بھائی جب فکر کریں گے تو ہمیں اپنی آبادی میں ہر نوعیت کا مجمع ملے گا۔ ہم یمن میں ایک جگہ مسجد ہے، مسجد علی سنا میں، بڑی مسجد ہے،
اور اس کے کافی ستون ہیں. ہر ستون کے ساتھ ایک بڑا گاؤں تکیہ رکھا ہوا اور اس سے ٹیک لگا کے بوڑھے بوڑھے آدمی 80 90 100 انتظار آدمی سفید گاڑیاں بڑی بڑی اور اتنے بڑے بڑے سائنس کا قرآن اور بڑی اونچی سی رحل اور وہ سارا دن ساری رات قرآن پڑھتے رہتے. 100 کے قریب ان کی تعداد دن رات قرآن پڑھتے رہتے. تو میں نے ان محلے والوں سے پوچھا ان سب جتنے یہ بابا ہیں سارے ان کی کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے؟ ہر روز مسجد میں رہتے ہیں. سب کے پوتے نواسے سب بڑے بڑے ہو گئے. کبھی پوتا صبح ناشتہ دے جاتا ہے, نواسا دوپہر کا کھانا دے جاتا ہے, تو پوتا رات کا کھانا دے جاتا ہے. یہ یہیں رہتے اور عبادت کرتے ہیں. میرے بھائیوں اس آبادی پہ کتنی اللہ کی رحمت برسے گی جو مسجد یوں آباد. تو ہماری بھی آبادیوں میں کون سا محلہ ایسا ہے جس میں ہمیں ایسا مجمع نہ مل سکے جو مسجد کو وقت دینے کو تیار ہے؟ تو اگر ہم محنت کریں گے تو ہمارے کراچی کی نہیں ساری دنیا کی ہر مسجد نبی علیہ السلام کے نہج پہ شب و روز اعمال سے آباد ہوگا. اور اس میں ہم دعوت کا بھی حلقہ لگائیں, سیکھنے سکھانے کی فضا بھی بنائیں, تعلیم کا بھی حلقہ لگائیں, عبادات کی بھی فضا بنائیں اور نئے آنے والوں کا اکرام بھی, ان کی خدمت بھی. تو سب اس کے لیے تیار ہے نا؟ تو اس کے لیے جو ہمیں چند بنیادی اعمال حضرات نے بتائے کہ جو بنیادی ہے اس کی بنیاد سے پھر یہ مسجد سارے اعمال سے آباد ہو سکتی ہے. وہ 5 اعمال ہمارے بزرگوں نے تفصیل سے کرنے کے لیے ہمیں کہے. جس میں سے ایک عمل کے بارے میں تمہارے حافظ توفیق صاحب نے تفصیل سے آپ سے تعلیم کے موضوع پہ بات کر لی. یہ 5 اعمال میں ایک تعلیم بھی ہے اور تعلیم میں ایک مسجد کی تعلیم ہے اور ایک گھر کی تعلیم. جیسے مسجد کی تعلیم ضروری ایسے ہی گھر کی تعلیم بھی ضروری. دیکھیے امت کے اندر مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں اور ہمیں سب کو ساتھ لے کے دین پہ چلنا ہے. سب کو ساتھ لے کے دین پہ چلنا. اگر اوسطاً ہم نکالتے ہیں کہ 2 میاں بیوی اور 2 بچے اگر اوسط نکالتے ہیں ساری دنیا میں تو اگر ایک مرد تبلیغ میں لگ گیا تو گویا کہ 25% امت کو ہم نے تبلیغ میں لگایا. باقی 75% ان کی کون فکر کرے. اور جب تک ہم اپنے گھر کا ماحول دین کا نہیں بنائیں گے ہمارا اپنا چلنا بھی مشکل ہو جائے گا. اپنا چلنا بھی مشکل. اس لیے ہمارے بڑے فرما رہے کہ اپنے گھر والوں کو لے کے ساتھ چلو. گھر والوں کو ساتھ لے کے چلو. اکیلے چل لینا کوئی کمال نہیں اور گھر والوں کو ساتھ لے کے چلنے میں نفس سے بڑی چوٹ پڑتی. اور آج کی طبیعت سے نکھار اسی سے آتا ہے. تو اس کے لیے ہم سے کہا گیا کہ جتنے بھی اعمال دعوت ہیں ہم ان کو گھروں میں زندہ کریں. اعمال دعوت کو گھروں میں ہم زندہ کریں. تعلیم ہم گھر کی تعلیم کو ایسے محبت اور پیار اور ترغیب کے راستے سے شروع کریں کہ گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو 10 کے 10 شرکت کریں. حتیٰ کہ دودھ پیتا بچہ بھی ہے اس کو بھی تعلیم کے حلقے کے قریب لے ڈال لیں. اس کے کان میں بھی جو اللہ رسول کی بات پڑے گی اس وقت تو نہیں سمجھے گا لیکن وہ اس کے اندر اترے گی اور بڑے ہو کے وہ عمل کا کرنے والا بنے گا. بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو سرکار میں اذان دیتے اور اقامت کہتے ہیں. بچہ تو نہیں سمجھتا, بچہ تو نہیں سمجھتا کیوں کرتے. اس بچے کے پیدا ہوتے ہی کان میں اللہ کی بڑائی بیان کرو تو اس کے دل میں اللہ کی بڑائی آئے گی. تو دودھ پیتے بچوں کو بھی ہم تعلیم کے حلقے کے قریب لٹائیں, ان کے کان میں بھی یہ بات پہنچے, اس کے اندر اترے گی, اس کے اندر اترے گی یہ بات. اس لیے درخواست یہ ہے اس کے لیے درخواست کہ گھروں کی تعلیم ہم بہت ضروری سمجھیں. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہم سے یہ بھی کہا کہ گھر کی تعلیم میں گھر کے مردوں کا شریک ہونا بھی ضروری ہے. اب یہ اصول کہ ہمارے 2.5 گھنٹے یا ہمارا گھر
یا ہمارا شب جمعہ یہ حضور نہیں ہے. ہم ایسا وقت طے کریں جس میں ہماری شرکت بھی ہو. مولانا احسان صاحب تو بہت اس کو اہمیت سے کہتے ہیں نا کہ اگر ہم گھر کی تعلیم میں شرکت نہیں کر رہے تو گھر کی تعلیم کا صحیح رخ نہج پہ رہنا بڑا مشکل ہے. ہم اپنے چلیں گے، وہ اپنے چلیں گے. اب اللہ کے فضل سے ایک بڑے مجمع کے گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے، لیکن اکثر ہماری اپنی شرکت نہیں ہو رہی اس میں. آج بیٹھ کے ہم یہ سوچیں، اگر موقع لگا آخر میں حلقے لگے، کیا ہماری شرکت گھر کی تعلیم میں کیسے کہ مسجد کے اعمال بھی نہ چھوٹے اور گھر کی تعلیم بھی ہو جائے، پھر انشاءاللہ گھر کی تعلیم صحیح نہج پہ آئے گی. اور گھر کی تعلیم میں کیا ہے؟ کتاب کا پڑھنا اور 6 نمبر دونوں چیزیں ہیں. باری باری گھر کے سارے افراد، اس سے انشاءاللہ گھروں کی فضائیں بنے گی. جو چیزیں ہم گھروں سے ہٹانا چاہتے ہیں وہ اس تعلیم کے حلقے کی برکت سے خود بخود ہی ہٹ جائیں گی. ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے گی، گھر والے خود ہٹائیں گے. اور باقی جتنے بھی اعمال دعوت ہے ان کو گھروں میں زندہ کرنا. جس کی سب نے نیت کر لی نا، جس کے گھر میں تعلیم رہی آج نیت کر لے کہ آج سے ہی شروع کروں گا، کل پہ نہ ڈالیں، کل پہ نہ ڈالیں. آج دور میں یہاں سے فارغ ہو جائیں گے نا تو بیٹھ کے یہاں سے سوچ کے جائیں، پیار سے، محبت سے، ترغیب سے گھر والوں کو آمادہ کر کے. ترغیب کا راستہ ذرا لمبا ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے پائیدار. حکم کا راستہ مختصر ہے لیکن یہ ہوتا ہے کچا. ڈانٹ ڈپٹ کر کے حکم کر کے سب کو بیٹھا لیا، دل میں تو اتری نہیں، تھوڑے دن میں نہیں چل سکے گی بات. ترغیب کے ذریعے 2 بیٹھے، 3 بیٹھے، 4 بیٹھے، 100% بیٹھنے لگیں گے اور ہمیشہ بیٹھیں گے. پھر آپ ہو یا نہ ہو تعلیم کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو مسجد کی تعلیم بھی جیسے آپ صاحب نے فرما دی، مسجد کی تعلیم کے لیے جیسے بڑوں نے کہا ہے نا کہ آدھا گھنٹہ ہو لیکن بتدریج اس مسجد کے بیٹھنے والوں کی استعداد کو بھی دیکھنا پڑے گا. اس استعداد کو آہستہ آہستہ بڑھائے. اگر 10 منٹ کی تعلیم ہوتی تھی تو ترغیب دے کے اس کو 12 منٹ کر دیں. جب اس کے ساتھ ہی آ جائے اس کو 14 منٹ کر دیں. پھر اس کے ساتھ ہی آ جائے تو پھر اس کو ہم آہستہ آہستہ بڑھا کے آدھے گھنٹے تک لے گئے. بشاشت سے مسجد کی جماعت جس میں آ جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ 10 سال سے 10 منٹ کی بشاشت سے ہی چل رہے ہیں. اپنے بڑوں کی ترتیب پہ آنے کے لیے قدم کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. باری باری تعلیم کرائے ساتھیوں سے، جو وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں، طریقے سے کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، ایسے ساتھیوں سے. کیونکہ تعلیم تو مشق کی چیز تو ہے نہیں، مشق کے لیے تو انفرادی دعوت ہے. اگر ہم نئے ساتھیوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی موجودگی میں ان سے ہم دعوت دلوائیں، پھر جو اس سے کمی رہ جائے اس کو ذرا پورا کر لیں. تو یہاں جی تو آپ صاحب دامت بتاتے تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ تعلیم اس سے کراؤ جو رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے روتا ہو، نفل پڑھتا ہو، دعائیں مانگتا ہو، تاکہ اس کی کیفیت مجمع پہ منتقل ہو. بہرحال سب ساتھیوں سے کام لینا ہے. سب سے مسجد کے پرانے ساتھیوں سے باری باری سب سے ہی تعلیم کرائی جائے تاکہ سب ہر کام کو کرنے والا بنے. اور تعلیم میں خاص بات یہ کہ ہمارے بڑوں سے ہم نے اپنے یہ سنا بڑوں سے کہ تعلیم ہی ہے، اس کا مقصد تو اعمال کا شوق پیدا کرنا ہے. تو تعلیم کے بعد پھر اپنی بات کرنا یا اس کی تشریح کرنا، جس کو ہمارے بڑوں نے منع فرمایا، تو اس تعلیم کا تاثر جاتا رہے گا. اللہ اور رسول کے کلام سے متاثر کریں، اپنے کلام سے متاثر نہ کریں. میاں جی محراب صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے نظام الدین کے بڑے تھے، بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہر وقت ساتھ رہنے والے، ایک مرتبہ کسی ملک میں تعلیم کا موضوع بیان کرتے انہوں نے یہ بات فرمائی کہ تعلیم کے ذریعے اللہ اور رسول کے کلام سے متاثر مت کرو، اپنے کلام سے ہم متاثر کرو. اس کے بعد اپنی بات کرنا، وہ اللہ کے رسول کے کلام کا تاثر کمزور پڑ جاتا ہے. ہماری جماعت ملیشیا جا رہی تھی تو ڈرائیور میں چلتے وقت آخر میں ہر جماعت حاجی صاحب سے فرماتی ہے کہ آج ہم سے کچھ بات کر لیں.
تو ہم بھی گئے آخر میں کہ حاجی صاحب ان سے کچھ بات کر لیجیے. حاجی صاحب وہ حافظ اسماعیل صاحب تشریف لائے ہوئے نظام الدین سے، ان کو بلا کے لاؤ. حافظ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں تھے، اور وہی نظام الدین میں بنگلے والی مسجد کے قریب اگلی گلی میں ایک چھوٹی مسجد تھی، اس کے امام اور وہی رہتے تھے. نظام الدین میں اکثر ظہر کے بعد کی تعلیم حافظ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی تھی. وہ تشریف لائے رہتے تھے، ان کو بلا کے لاؤ. تو ایک ساتھی گئے اور ان کو بلا کے حاجی صاحب یاد فرمائے. تو حاجی صاحب نے حافظ صاحب یہ ہماری جماعت ملیشیا جا رہی ہے، آپ ان سے کچھ بات کر لیں. تو حافظ صاحب رحمۃ اللہ نے بہت مختصر سے چند جملے ارشاد فرمائے. تو ہم تشریف لے گئے. اب ہمارا مزاج تو حاجی صاحب کی لمبی لمبی تقریریں اور بات کرنے کا بنا ہوا. تو ہم نے حاجی صاحب سے کہا حاجی صاحب آپ کچھ بات کر لیجیے. تو کہہ رہے دیکھو بڑوں کی بات کے بعد پھر نہیں بات کرنی چاہیے، ورنہ بڑوں کی بات کا تاثر ختم ہو جاتا ہے. اب جو حافظ صاحب نے فرمایا بس کسی کو کرنا. ایک یہ اصول بتا کہ بڑوں کے بات کے بعد اگر کوئی بات کرے گا تو اس بڑے کی بات کا پھر وہ تاثر نہیں رہتا. تو حاجی صاحب نے ایک جملہ حاجی صاحب نے نہیں کہا کہ جو حافظ صاحب نے فرمایا بس ٹھیک ہے جاؤ اب اس کو کرنا. تو تعلیم میں اللہ اور رسول کے کلام سے متعلق تعلیم کی کتاب بن کر کے پھر اپنی ترقی اور بات یہ تعلیم کا موضوع نہیں. ہاں ایک دو جملے تعلیے کے طور پہ کہنے اور کہہ کے آپ ہی دعا کرائے، پھر جو اپنے تقاضے چلانے میں چلائیں تاکہ تعلیم کا تاثر باقی رہے. اور دوسری چیز جو ہے جو بہت اہم ہے جس پہ ہمارے سارے کام میں جان پڑے گی وہ ہے ہمارا روزانہ کا مشورہ. روزانہ کا مشورہ. اور اس کے بارے میں حضرت جی رحمہ اللہ نے جو 5 اعمال بتائے اس میں یہ کہا تھا کہ مشورہ اس وقت میں رکھیں جو سب ساتھیوں کی سہولت کا وقت ہو، جو سب ساتھیوں کی جس میں ساتھی سہولت سے شرکت کرتے ایسا وقت رکھیں جس میں شرکت کرتے. کیونکہ مشورے میں ہر ساتھی کو ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پہ ہمارا سارا کام چلے گا. اور اس میں جو تجربے سے اندازہ ہوا اور مفید چیز ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ اور وقتوں میں تو احتمال ہوتا ہے کہ شاید ساتھی بنا ہو، مثلا مغرب میں عشاء میں کوئی نہ پہنچ سکا یا کسی ترتیب میں تقریب میں چلا گیا یا کوئی کام نکل آیا. لیکن فجر کی نماز ایک ایسی واحد نماز ہے کہ جس میں 99% مجمع تو ہوتا ہی اللہ ہے کہ ایک آدھ کی رات کی ڈیوٹی ہو. سمجھ بھائی باقی کہیں کی الگ کوئی نوعیت ہو تو بات الگ ہے. اور اس وقت ذہن کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تازہ ہوتے ہیں، سوچنے کی استعداد موجود ہوتی ہے. اتنے نہیں ہے. یہ تو حضرت نے فرمایا کہ مسجد کی جماعت اس وقت سے سہولت سے جمع ہو سکے. بظاہر سہولت کا وقت یہی نظر آتا ہے اور اللہ پاک نے اس امت کی صبح میں برکت بھی رکھی ہے. اور پھر اگر صبح آدمی مشورہ کر لیتا ہے تو گویا سارا دن اس کا ذہن کام کے اعتبار سے چلے گا. اب اس کی سوچ کام کے اعتبار سے چلے گی سارا دن. صبح کا سوچا ہوا شام تک اس کو چلائے گا. اور جو چیزیں صبح سوچی ہیں دن میں وقت نکالتے ہی ان کو پورا کرنے کی وہ فکر بھی کر سکتا ہے. کسی سے فون پہ رابطہ کر لے گا، کسی کے پاس چلا جائے گا، اس تقاضے کے متعلق بات کر لے گا. صبح وہ سارا دن اس کا دعوت کی نسبت سے استعمال ہو. اور ہمارے حضرات جو فرمانے ہیں کام کو اپنا کام بناؤ، کام کو اپنا کام بناؤ، اس سے مراد یہی ہے. یہ نہیں ہے کہ دفتروں کو چھوڑ دیں، کاروبار کو چھوڑ دیں. یہ نہیں ہے کہ ہمیں دفتر اور کاروبار جانے بھی پڑے تو ہم اب اس کام کی نسبت سے جائیں، اس کام کی سوچ سے جائیں، اس کام کی فکر کو لیتے ہوئے جائیں. تو اگر صبح مشورہ ہو جاتا ہے تو وہ سارا دن آدمی کی فکر اب دعوت کے اعتبار سے چلے گی. یہ تقاضے سوچیں کو یہ پورا کرنا. ایک تو مشورے میں اپنے 100% ساتھیوں کو شریک کرنے کی کوشش کی جائے، خوشامد کی جائے، منت کی جائے، سمجھ. اور ان کی شرکت کو ہم اپنی حاجت سمجھیں، اپنی ضرورت سمجھیں. یہ ہماری ضرورت ہے.
اور ایک ساتھی بنا ہے تو سبھی پریشان ہو جائے کہ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیوں نہیں آئے، کیا بات ہے۔ اب آج کے مشورے میں ذہنی طور پہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، اس کے لیے کیا کریں؟ ہمارے بھائی امین صاحب رحم اللہ جب صبح ہم مشورے کے لیے بیٹھتے اور کوئی ساتھی نظر نہ آتا تو چلتے بچہ بھائی بتاؤ بھائی ان ساتھیوں کو یہ ساری بات کون بتائے گا؟ ساتھی والوں کو طے کر لیتے کہ انشاءاللہ میں گھر جاتے جاتے ان کو سارا مشورہ سنا دوں گا، یا دوپہر میں وقت نکال کے میں جا کے سارا مشورہ سنا دوں گا۔ اور جب ساتھی ان کے پاس جاتے تھے کہ آج صبح احباب جمع ہوئے تھے اور یہ چیزیں سوچی، تو ان کو بھی واقعی احساس ہوتا تھا کہ میرے نہ جانے کو ساتھیوں نے اپنی ضرورت سمجھا، میرے نہ جانے کو ساتھیوں نے اپنی ضرورت سمجھا، اور ایک دو مرتبہ کے بعد پھر وہ بھی آنا شروع ہو جاتے تھے۔ اب جب جا کے ساری بات آدمی مشورے کی بتاتا ہے، جب شام کو وہ آتے ہیں تو وہ ذہنی طور پہ کام کے سطح پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو چیزیں ہم نے صبح سوچی شام کو ساتھی آئے تو ان کا ذہن وہ رہتا رہتا ہے کہ یہ کیوں طے ہو گیا، یہ کیوں طے ہو گیا، ذہن وہ رہتا رہتا ہے۔ اسی کہ جس اونچ نیچ کے ساتھ وہ چیز طے ہوئی ہے وہ تو ان کے سامنے نہیں ہے، تو ان کو اپنے ساتھ ذہنی طور پہ شریک کرنے کے لیے اگر اس کی ترتیب بن جایا کرے کہ ان سے کون مل کے یہ ساری بات کر لے گا تو انشاءاللہ میرے کہ چند دن بعد ہی سارے ساتھی آنے۔ لاہور میں ایک مسجد میں ہماری تشکیل ہوئی، ان سے بہت مضبوط مشورہ، بہت مضبوط ترتیب، تو میں نے ان سے پوچھے کہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے ساری کارگزاری اس سے یہ بتایا کہ ہمارے مسجد کے امیر صاحب ذرا مشغول ہو گئے تھے اور کافی عرصے سے کسی مشغولیت سے آنا نہیں ہو رہا تھا، تو ہم 2 مہینے تک 2 ساتھی روزانہ جا کے سارا مشورہ ان کو سناتے ہیں، اور ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ آپ آئیے۔ 2 مہینے بعد ان کو خود خیال ہوا اور وہ آنا شروع ہو گئے، اور جب وہ پابندی سے آنے شروع ہوئے تو کام ہمارا کئی جگہ آگے بڑھ گیا۔ تو ہمارے تبلیغ میں اعتراض تو ہے نہیں، تنقید تو ہے نہیں، پوچھنا تو ہے نہیں کہ آپ کیوں نہیں آئے۔ تبلیغ میں لفظ کیوں نہیں ہے، کیوں کہ آپ مشورے میں کیوں نہیں آئے، تعلیم میں کیوں نہیں آئے، کیوں کہ لفظ تبلیغ میں نہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر 30 دفعہ کی ترغیب کے بعد بھی کوئی نہیں آیا تو 21ویں مرتبہ بھی ترغیب ہی ہے، 21ویں مرتبہ بھی ترغیب ہی ہے۔ ہمارا تو کام ہی سارا ترغیب سے چلے گا، لفظ کیوں نہیں ہے تبلیغ میں، کہ آپ کیوں نہیں آئے، آپ نے کیوں نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم میں ایک صحابی کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، 10 سال، آپ نے ایک دفعہ بھی 10 سال میں یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ خادم سے خادم 10 سال میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ یہ کیوں تو تبلیغ میں ہے ہی نہیں، اس کیوں سے دل پھٹتے ہیں۔ بھائی کام تو میرا ہے، اگر ساتھی آ رہے ہیں تو اللہ ان کو جزائے خیر، دیکھو میری معاونت کر رہے ہیں، ورنہ کرنا تو مجھے ہی تھا۔ یہ جذبہ ہوگا تو پھر کیوں نہیں آئے گی۔ لیکن شیطان کہتے ہیں سب کا کام ہے، سب کا کام ہے، یہ کیوں نہیں آتے، یہ کام تو میرا ہے، یہ سب میرے ماں ہے۔ تو ساتھیوں کو اپنا نہ آنے کو اپنی ضرورت سمجھے، اس طرح 100% کو اپنے مشورے میں شریک کرنے کی کوشش کرے، اسی کیفیت کے ساتھ کہ کسی پہ کوئی تنقیدی لفظ نہیں، چپتا ہوا جملہ نہیں، اعتراضی جملہ نہیں۔ اعتراض سے دل پھٹ جاتے ہیں، تنقید سے طبیعت بجھ جاتی ہے، اور ڈانٹ ڈپٹ تو تبلیغ میں ہے ہی، ڈانٹ ڈپٹ تو تبلیغ میں ہے ہی۔ ہم چھوٹے کون ہے کسی کو ڈانٹنے والے، ہم کون ہوتے؟ یہ تو احسان ہے کہ ساتھی ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ان کا احسان ہے۔ ڈانٹے تو وہاں کہ جب ہمارا ان کو حق ہو، ڈانٹ تو ویسے بھی نہیں ہے تبلیغ میں، دین میں بھی نہیں ہے ڈانٹ۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی بات سے اپنے غلام سے ناراض ہو رہے ہیں، اور اس سے میں کوئی ایسا سخت لفظ کہہ دیا جو پسندیدہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم کہ تم صدیق بھی ہو اور یہ لفظ استعمال کرو، ایسا ہو نہیں سکتا،
کہ صدیقوں کو یہ کرو، اور کہا جتنی قدرت تمہیں اپنے غلام سے حاصل ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم سے ہے۔ حضرت ابو صدیق پریشان ہو گئے اور اپنی چوک کے ازالے میں اس غلام کو آزاد کر دیا۔ تو ہمارے ڈانٹ کہاں ہے بھائی؟ ہمارے تبلیغ میں ڈانٹ کہاں؟ نہ امیر نہ ساتھی، ہمارے تو خوشامد 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 خوشامد، کوئی کچھ کہہ بھی دے تو برداشت کرنا، کچھ کہہ بھی دے تو برداشت۔ اس طرح ہم ایک ایک کی خوشامد کر کے ساتھیوں کو اپنا ساتھی بنائیں۔ یعنی کہتے تبلیغ میں بڑا دل جگرا چاہیے، نبوت والا کام ہے، حضور علیہ السلام کتنے دل جگرے کے ساتھ چلے، اس پہ تو پھر اس سے جو ثواب ہے کہ دعوت کے کام کرنے والوں کو کیا مقام جنت میں ملے جو نبیوں کا کام ہے۔ تو مشورے میں پوری مسجد کی جماعت کو شریک کرنا، اور ایک بھی درخواست یہ تھی کہ مشورے میں اب ویسے یہ کہا گیا کہ ہم سے بہت زیادہ لمبا مشورہ نہ ہو، ورنہ اس میں ساتھیوں کا بیٹھنا مشکل ہو جائے، طول نہ دیں۔ بقول سردار واز صاحب کے ایک ہی بات کو کھینچ کے آپ 10 منٹ میں بھی کر سکتے ہیں، اس بات کو مختصر بھی کر سکتے ہیں۔ جس درجے کی کارگزاری سننے کی تو اس درجے کی سن لی جائے۔ اگر پوری 100% سنیں گے، 50 آدمی مشورے میں بیٹھے رہے تو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ اگر مشورہ، اس سے حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مشورہ زیادہ لمبا نہ ہو، یہ تو روز کا کام ہے، نہ اس کا مختصر ہو کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا چاہا گیا، نہ اتنا طول ہو کے ساتھیوں کو پھر بیٹھنا مشکل ہو جائے۔ پچھلے دن کی کارگزاری سن لیں، آج کیا کرنا ہے اس کو طے کر لیں۔ اب اس میں ایک تو درخواست یہ تھی کہ تقاضے ہوتے ہیں ہمارے بہت زیادہ، وقت تو طے کریں، اگر ہم ہر تقاضے کو لینا چاہیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو خیر اچھا ہے کیا دوسرے تیسرے دن جتنی جلد ممکن ہو کہ سارے تقاضوں کو ایک دفعہ دوہرا لیا جائے۔ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ اگر 2-3 منٹ میں سارے تقاضوں کو ایک دفعہ دوہرا لیا جائے تو ذرا استدار رہتا ہے، کوئی کیا کیا تقاضے ان میں سے پھر جو سب سے زیادہ اہم ہو تو ایک تقاضے کو آج لے لیں، 2 کو لے لیں، اس کی کوئی عملی شکل بنا لیں کہ اس کو آج پورا کرنے کی کیا ترتیب بنائی جائے گی، وہ یہ اہم تقاضا ہے۔ اور یہ ضرور کہ یہ مشورہ اعمال طے کرنے کا نہیں ہے، یہ کام کا مشورہ ہے۔ بعض دفعہ مجھے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آج تعلیم کون کرائے اور کہتے ہیں گھر کی ترغیب کون دے، یہ مشورہ یہ تو اعمال طے کرتے ہیں، مشورہ تو کام کا ہے، کام کا مشورہ۔ اپنی آبادی کے 100% بارے مردوں کو اس محنت میں کیسے لگایا جائے، اور یہ جتنے بھی تقاضے ہماری طرف مکی مسجد سے آئے ہیں ان کو ہم پورا کریں۔ مشورہ تو اس کا ہے۔ مثلا 3 چلے کی جماعت جو نکل رہی ہے محلے سے، اس میں اور ساتھیوں کو کیسے تیار کیا جائے، کون کون ہو سکتا ہے، ان سے کون ملے، کس کو ذریعہ بنایا جائے، ملکوں کی جماعت تیار کرنی ہے، کون ملے، کس کو ذریعہ بنایا جائے، سارے کام کو ایک نئے ساتھی سے ملنا ہے، کس کی مناسبت کے ساتھ ان سے ملا جائے۔ مزار کا تقاضا ہے، ہمارے مزار والے دن تشریف لائے تھے، وہ گلا کر رہے تھے، اور ان کو گلا کرنے کا حق ہے، بیچارے پڑے ہوئے ہر مہینے 10 دن دیتے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مساجد میں مزار کا تقاضا ہی نہیں کرتا ہے۔ آج جو جس میدان میں ہو اس کی فکر ہوتی ہے، اس کو جو جس میدان میں فکر ہوتی ہے ان کی فکر صحیح ہے، بیچارے ہر مہینے 10 دن دیتے، بعد میں کوئی نہیں جاتا تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ باقی بات صحیح ہے کہ مزار کا تقاضا ہی نہ چلے محلوں میں، جو تقاضے پکی مسجد سے چلتے ہیں وہ محلوں میں چلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر اس پر ہم غور کریں تو ہم بھی بہت سارے بھولے ہوں گے اس تقاضے کو۔ اس زیادہ بوا سے پرچہ آ جاتا ہے کہ بجائے 13 کے 7 ساتھی آئے اور بجائے 30 کے 20 ساتھی آئے۔ اگر یہ تقاضا چلے تو پھر ساتھی تو پورے ہو جائیں گے نا۔ تو ایسے ہی ہر تقاضے کے بارے میں سوچا جائے اور اس میں ساتھیوں سے رائے لی جائے۔ جب ساتھی رائے دیں گے تو ان کا ذہن چلے گا، اگر ساتھی رائے نہیں دیتے تو ان کا ذہن نہیں چلتا۔ بلکہ بڑوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ بعض بار ساتھی کہتے ہیں جو ان کی رائے اور میری رائے ہے، تو اس سے کہتے ہیں اس رائے کو آپ دوہرا دیجیے،
اپنی زبان سے زیادہ دوہرا ہے. جو بات آدمی زبان سے کہتا ہے اس کی طرف طبیعت متوجہ ہوتی ہے. تو ہر ساتھی سے رائے لینے کی کوشش کی جائے, ہر ساتھی کو فکر مند کیا جائے, اور ہر ساتھی کے دل میں کوئی کام بھی لگایا جائے. آپ کام دیں گے تو ساتھی کریں گے, کام دیں گے تو ساتھی پھر کیا کریں گے. اور کام کیا ہے؟ ہر فرد امت کو داعی بنانا, ہر فرد کو داعی بنانا. ہر آبادی میں کہیں ہزاروں کہیں اس سے زیادہ بالغ مردوں کی آبادی ہے, اور اگر دیکھا جائے تو بعض 30 سال سے ایک محلے میں کام ہو رہا ہے اور ابھی تک 100% سے ملاقات نہیں ہو سکی. اگر یوں کام کو پھیلائیں گے تو 30 ساتھی بھی ہیں, 30 کے لیے کام موجود ہے. ہم ساتھیوں کو کام دیں, ساتھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو مشورے کی اہمیت کہ روزانہ سب کا شرکت کرنا, اہتمام سے مشورہ ہونا, سب سے ساتھیوں سے رائے لینا. ایک دو تقاضے آج لے لیے, ان کی عملی ترتیب بن گئی, اگلے 2 تقاضوں کو 3 کو کل لے لیا, پرسوں لے لیا. کیونکہ اگر 25 کے تقاضے ایک دن لینے چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ کسی مسجد کی جماعت کے پاس بھی اتنا وقت تو نہیں ہے. سب کو پورا بھی کرنا ہے اور کرنا بھی ہے. کیا خیال ہے؟ آسان ہے نا؟ سب کو شریک کریں, سب کو ہم ذہن بنائیں. تو مشورہ اہتمام کے ساتھ. دوسری چیز ہے ہمارا مقامی گشت. مقامی گشت ہے. مقامی گشت کا مقصود ہر گشت سے نقد جماعت کا نکالنا, ہر گشت سے نقد جماعت کا نکالنا. اور یہ کب ہوگا؟ جب پورے ہفتے اس کی محنت کی جائے گی. پورے ہفتے, ایک دن کی گشت نہیں بات کرتی, پورے ہفتے اس کی فکر ہوگی, محنت ہوگی, پھر انشاءاللہ اس گشت سے نقد جماعت نکلے گی. اور آپ اس کو باقی یہ نہ سمجھے کہ نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں شاید نازم آباد والوں کو یاد ہے یا نہیں یاد. مجھے یاد ہے کہ 12-15 سال ہو گئے ایک جماعت کسی شہر کی آئی ہوئی تھی, اور اس جماعت کو نازم آباد سے مسجد میں بھیجا. تو انہوں نے وہاں جا کے ساتھیوں سے بات کی کہ آج گشت ہے, آج نقد جماعت سے کرنی ہے. تو ان مسجد کے ساتھیوں نے پرانے کہا یہ حضرت یہاں 17 سال سے گشت ہو رہا ہے, آج تک تو دکھی نہیں ہے. گویا کہ ذہن میں تھا کہ یہ کیسے انوکھی بات آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, جماعت کی بڑی مضبوط, پتہ نہیں کس شہر کی بھی یاد نہیں رہا. اس نے دن بھر ایسی سڑ توڑ محنت کی, ایسی سڑ توڑ محنت کی, اور گشت میں سے محنت کر کے بات چلائی, اور رات کو 10-10:30 بجے مکی مسجد میں نقد چلنے کی جماعت تیار کر کے لے آئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے. مسجد کے نام میں پوری تو مسجد آپ تھا ہے کیا تھا بدل یاد نہیں. یہ 12-14 سال پہلے کی بات ہے. اس کے بعد سے کھانا بتا کے نقد جماعت سے کرنا. اور ہمارے ساتھی نے صاف کہہ دیا کہ جو 17 سال سے گشت ہو رہا ہے آج تک تو نکلے نہیں, اب کیسے نکلے گی؟ اگر ذہنیت بن جائے تو کیسے بنے؟ نہیں, ہم کوشش کریں گے تو ہر ہفتے نقد جماعت سے. یہ ہم کیوں موقوف کریں جمعہ ہفتہ اتوار پہ؟ میں سرونے کی بات نہیں کر رہا, تاریخی روز. جس دن گشت ہے اس دن سے نقد جماعت نکالے. اس رخ کو ہم اپنے کراچی میں قائم کریں. جس دن گشت ہے اس دن سے نقد جماعت نکالیں. اللہ نے چاہا وہ وقت آئے گا کہ ہر مسجد سے گشتوں سے نقد جماعتیں نکلیں, لیکن پھر اب تم کہ پورے ہفتے اس کی محنت کرنی پڑے گی. روزانہ کی ملاقاتیں, روزانہ کی محنت, ترتیب, اور اس گشت میں 100% ساتھیوں کی شرکت. مسجد کی جماعت وہ ہے جس کا ایک ذہن ایک فکر ہو. اگر 50 ساتھی ہیں, 150 ہیں, 200 ہیں, سب کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ نقد جماعت نکلے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نقد جماعت نہ نکلے؟ بات کے ذہن میں ہے, بات کے نہیں ہے, پھر ذرا مشکل آتی ہے. تو روزانہ اگر یہ ساتھی اس فکر سے محنت کر رہے ہیں تو سب کا ذہن ایک بنا ہوا ہے. تو مقامی گشتوں اس کام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ تو دھان لے کے چاہے کچھ ہی ہو جائے گشت کو نہیں چھوڑنا. حاجی عبدالوہاب صاحب نام لوں گا تو ہمارے بھائی صاحب کاربن نام لیتے ہیں, کیا جہلم کے ایک ساتھی ہیں, ان کا تذکرہ کرتے ہیں نا. وہ کسی کام سے کراچی آئے ہوئے تھے, ضروری کام سے, کوئی عدالت کا کورٹ کا کوئی کام تھا, اور وہ کام پورا نہ ہوا, ان کے گشت کا دن آ گیا. تو وہ ہوائی جہاز سے یہاں گئے پنڈی سے جہلم آئے, اور گشت میں شرکت کر کے پھر واپس آ گئے. کہ کبھی انہوں نے مقامی گشت نہیں چھوڑا.
اور جب ان کے 3 دن ہوتے، کوئی ہائی کورٹ میں ان کا کیس تھا اور اس کے بڑی مشکل سے تاریخ ملی، جو تاریخ کی جج نے، تو وہ تاریخ کی جو ان کے سہ روزہ کا دن تھا، انہوں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، ان دنوں میں نہیں آ سکتا، یہ میرے سہ روزے کے دن ہیں۔ کام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، اللہ پاک پھر ان سے کام لے۔ اگر ہم بھی طے کر لیں کہ جو ہمارا مقامی گشت ہے کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے، چل کچھ ہو جائے۔ ہمارے بہت پرانے ساتھی تھے کراچی میں، پہلے سے وہ لاہور چلے گئے، بعد میں میں نے شروع میں جب تبلیغ میں لگا 73-74 میں، تو ان کا ایک عمل دیکھا تھا کہ یہ سنہری مسجد مارٹن کوارٹر کے تھے بھائی حفیظ الرحمان صاحب، پھر وہ چلے گئے، بہت کام کیا انہوں نے، یہاں لاہور چلے گئے وہ۔ تو اگر ان کا کبھی کسی وجہ سے مجبوری سے مقامی گشت چھوٹ جاتا نا، تو اس کی سزا مقرر تھی، یا تو 3 روزے رکھتے تھے یا اضافی سے روزہ لگاتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے کبھی کو مقامی گشت کسی وجہ سے مجبوری سے کچھ چھوٹا تھا کبھی کبھار، تو انہوں نے اپنے لیے سزا طے کی تھی، یا تو 3 روزے رکھتے تھے یا سے روزہ لگاتے تھے اضافی۔ اس کی وجہ سے کبھی ان کا گشت چھوٹتا نہیں تھا۔ ہر ایک چھوٹے چھوٹے بچے والے تھے، خاندان سارا لاہور میں تھا، مسائل ہوتے ہیں، لیکن کبھی ان کا گشت نہیں چھوٹا، کبھی ان کا گشت نہیں چھوٹا۔ ایسے ہم بھی ٹھان لیں کہ دفتر سے، کاروبار سے، جو بھی مشغولی ہے، ہم گشت کے وقت سے مسجد میں پہنچیں گے، اور اگر مغرب میں گشت ہوتا ہے تو مغرب سے پہلے پہنچے۔ میرے بھائیوں، جس عمل میں آدمی شروع سے آخر تک شرکت کرتا ہے، اس عمل کی کیفیت ہی کچھ اور ہو۔ حاجی عبدالوہاب صاحب دامن برکاتہ تو آپ نے کتنی فکر کی باتیں سنایا کرتے ہیں، کہہ رہے جس دن ہمارا مقامی گشت ہوتا تھا تو ہم 1 دن پہلے سے فکر میں لگ جاتے، دعاؤں میں لگ جاتے، اور اس رات کو اٹھ کے اہتمام سے تہجد ہوتا ہے، جس روزے پڑھتے تھے، اس رات کو اس سے اہتمام سے تہجد پڑھتے اور رو رو کے دعائیں مانگتے کہ اللہ تو آج ہمارا شام کو ٹھیک طریقے سے گشت کرا دے۔ اور کہتے صبح پہ جب ہم دفتر جاتے تو اس راستے سے نہیں جاتے جو راستہ معروف تھا کہ اس میں راستے میں عورتیں بھی ہوتی تھیں، تو ایک لمبا راستہ لے کے جاتے، ایسا نہ ہو کہ ہماری نگاہ کسی نامحرم پہ پڑ جائے اور اس کی نحوست شام کو ہمارے گشت پہ پڑے۔ کیسے اپنے کانوں کو بچاتے ہوئے چلتے کہ گانے میں کوئی میوزک کی آواز نہ پڑ جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ آواز کا پڑنا ہمارے شام کے عمومی گشت پہ اثر ڈالے۔ جب یوں غم اور فکر ہوگا تو اس گشت نگا جماعت نہ نکلے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ سارے سب اس کے لیے تیار ہے نا کہ ٹھان لے کہ آج کے بعد سے مقامی گشت کا ناغہ نہیں کرنا، جہاں بھی ہوں گے وہاں سے پہنچیں گے۔ اپنے سفروں کی ترتیب بھی ایسے بنائیں گے کہ گشت والے دن ہم واپس آ جائیں۔ دفتروں سے بھی اجازت لے لیں، دکان والوں سے بھی کہہ دیں، فیکٹری والے فیکٹری میں ترتیب بنا لیں کہ گشت والے دن ہم نہیں بیٹھنا، بٹ تو ایسی ترتیب بنائیں گے کہ خود وہ ملازمین یاد دلائیں گے سیٹ صاحب کو کہ حضرت آپ کا گشت ہے، آپ کو جلدی جانا ہے، وہ کام بھی سونے کے لیے آج نہیں، آج گشت ہے، وہ بھی یاد دلائیں گے۔ گھر والے صبح یاد دلائیں گے کہ شام کو جلدی آ جائے گی، آج آپ کا گشت ہے، گھر والے یاد دلائیں گے۔ گھروں میں تذکرے ہوں گے تو گھر والے یاد دلاتے ہیں صبح کہ آج بدھ ہے، اثر سے پہلے آ جائیے، آج آپ کا گشت ہے۔ تو گشت سے مقصود اپنی مسجد سے نقد جماعت کا نکالنا، اور گشت کے بارے میں ہمارے بڑوں نے جو بہت یعنی موٹی موٹی چیزیں بتا دی کہ گشت جاندار اس وقت بنے گا جب یہ گشت 2 نمازوں کے درمیان میں ہو، چاہے مقامی ہو یا غیر مقامی، دونوں میں۔ یہ سب حاجی صاحب نے بار بار پڑھا کہ 2 نمازوں کے درمیان میں گشت، یا تو عصر کے بعد گشت کر لیں، مغرب کے بعد بیان کر لیں، یا مغرب کے بعد گشت کر لیں، عشاء کے بعد بیان کر لیں۔ نماز کی تقریب پہ تو مجمع جمع ہو جاتا ہے، اگر ہم کوئی گھنٹے طے کریں گے اس سے بجے جمع ہو جانا، یہ ذرا مشکل ہے۔ تو ہر مسجد والے سوچیں اگر کہیں اس ترتیب سے ذرا ہٹ کے ہو رہا ہے تو آج ہی طے کر کے جائیں کہ آج سے ہم اپنے گشت کو اپنے بڑوں کی ترتیب پہ لائیں گے۔ ہم اپنی سہولت نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ اس میں کام کا فائدہ ہے۔ چند ساتھیوں کی سہولت، ایک آدمی سے ہم گشت کا وقتی ایسا رکھ لیں جو ہمارے بڑوں کی ترتیب کے مطابق نہ ہو، تو میرے بھائیوں سے ایسے گشتوں سے کیسے برکت ہے؟ تبلیغ کا تو نچوڑی بڑوں کی مان کے کرنا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے۔
چاہے اثر کے بعد گشت کر لیں یا مغرب کے بعد، جس سے ساتھی اکٹھے ہو سکے. گشت تو ساتھیوں کے لیے ہے نا، ایسا وقت جس میں ساتھی پر سہولت سب اکٹھا ہو سکے. اب یہ ہر آبادی کی نوعیت الگ الگ ہے، آبادی کی نوعیت الگ الگ ہے، اور تھوڑی سی قربانی تو دینی پڑتی ہے. قربانی کے ساتھ اس وقت میں جمع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ زیادہ ترقی ہوگی. تو دو نمازوں کے درمیان میں گشت اگر اس سے ہٹ کے کہیں ہو رہا ہے تو مہربانی فرمائیے درخواست سے معتمانہ آج ہی مسجد کی پوری جماعت یہاں آئی ہوئی ہے، بیٹھ کے آپس میں مشورہ کر لیں. کسی کے جیسے بڑے چاہ رہے رائے روڈ والے ہم تو ویسے ہی کریں گے. سب تیار ہے نا اس کے لیے انشاءاللہ؟ دو نمازوں کے درمیان میں گشت، اور گشتوں میں بھی جو عمومی گشت میں کہا گیا ہم سے کہ بہتر جماعت وہ ہے جس میں 10 افراد ہیں، کیونکہ اس سے کہہ رہے بعض جگہ سے کہہ گئے کہ وہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایک دفعہ میاں جی محراب صاحب رحم اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمومی گشت میں کتنے ساتھی ہونے چاہیے؟ جی میاں جی محراب صاحب وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حاج صاحب فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب کان سے گھنٹوں بات کرتے تھے اور ان کو اصولوں کی پوٹلی کہا جاتا تھا، اصولوں کی پوٹلی. تو حاجی صاحب سے بہت ساری باتیں میاں جی محراب سے پوچھتے ہوئے، تو میاں جی محراب سے کسی پوچھا میرے سر عمومی گشت میں کتنے ساتھی ہو جائے؟ تو میاں جی صاحب نے فرمایا، میاں جی نے فرمایا کہ یہ سوال میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا تھا، یعنی مولانا نیاز سے. تو انہوں نے مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے فرمایا کہ عمومی گشت میں 10 ساتھی ہوں. تب میاں جی نے فرمایا کہ حضرت نے فرمایا دل کا عشرۃ کاملہ، یہ میاں جی اب سے خاص انداز یہ 10 کی جماعت. اگر کوئی حضور ہے تو بات الگ ہے کہ کسی بلڈنگ میں جانا ہے وہاں چھوٹی جماعت بھیجتے ہیں تو اور مجبوری ہے یا ساتھی کم ہے، ورنہ اور اگر ساتھی ہمارے پاس زیادہ ہیں تو ہم 4 جماعتیں بھی آگے 5. ایک دم کولمبو میں سری لنکا میں ہم گئے ہوئے تھے تو شام کو مختلف مسجدوں میں تشکیل میں جس مسجد میں میرا جانا ہوا تو میں مغرب سے کوئی آدھے گھنٹے پہلے پہنچا تو 20-25 ساتھی بیٹھے ہوئے تو بات چل رہی تھی. بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اپنی زبان میں کر رہے تھے. تو میرے ذہن میں یہ گشت کی ترغیب آداب بیان کر رہے تھے، 20-25 ساتھی بیٹھے ہیں تو ابھی تھوڑی دیر میں گشت بھیجیں گے. اب بیٹھے مغرب کا وقت قریب ہو گیا تو میں نے تھوڑی دیر قریب میں نے کہا عمومی گشت پہ نہیں بھیج رہے آپ لوگ؟ ترجمان سے کہا ارے عمومی گشت پہ تو جماعت کے لیے. تو میں نے کہا کہ 20-25 تو یہاں بیٹھے ہوئے تو گیا کون ہوگا؟ میں نے کتنی جماعتیں گئی ہیں؟ کہ 15 جماعتیں گئی ہیں. میں نے کہا کہ ایک جماعت میں کتنے ہوتے ہیں؟ کہ 10 آدمی ہوتے ہیں. اور تھوڑی دیر میں اوپر سے جماعتیں آنا شروع ہو گئی. تو ایک مسجد سے 15 جماعتیں بھی عمومی گشت پہ جا سکتی ہیں، 10 بھی جا سکتی ہیں، 8 بھی جا سکتی ہیں، لیکن اس طرح کے 10 ساتھیوں کی جماعت ہو جس میں پرانے زیادہ ہوں اصولوں کے جاننے والے. کیونکہ عمومی گشت کو اصولوں سے کریں گے تو یہ گشت خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا، اور جب پرانے ساتھی زیادہ ہوں گے تو گشت اصولوں سے ہوگا. اتنی تو ہمیں بڑوں نے اجازت دی اور کہا کہ عمومی گشت والے دن عصری طلباء اسکول کالج کے طلباء کو جوڑنے کے لیے تو ایک آدھ جماعت بنا دیں، باقی اور کوئی جماعت نہ بنائے. آواز کی اس کی اس کے لیے تو پورا ہفتہ ہمارے پاس. وہ دن تو سب کام کرنے والوں کے گشت میں شرکت کرتا ہے، کیونکہ عمومی گشت اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ، عمومی گشت دین کے ملنے کا درد و غم پیدا ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ. اس لیے عمومی گشت میں ہر پرانے کا شریک ہونا ضروری ہے، مسجد کے امیر کا بھی، مسجد میں ملکوں میں گئے ساتھیوں کا بھی، مسجد کے پرانے ساتھیوں کا بھی. اس دن کسی اور چیز میں کوئی نہ لگے. سب ساتھی گشتوں پہ جائیں. گشت سے ہی ہمارا تبدیلی سوچ مزاج بنے گا. اور شیطان پرانوں سے اسی کی زد ڈالتا ہے. اوپر سے لے کے جوڑیاں بنانے پہ لگے گا، دوسری گشت پہ سوچے گا، کوئی کہے گا ذکر میں بیٹھا دو، کوئی کہے گا دعا میں بیٹھا. شیطان کو گشت سے جان چھوڑواتا ہے. یہ مسجد کے حضرت نے فرمایا امیر بھی جائے، پرانے ساتھی بھی جائے، ذمہ دار بھی جائے، سب عمومی گشتوں میں جائے. یہ پورے ہفتے ہمیں چلائے گا. ہمارے تو مشورے والے حضرات سے جاتے ہیں عمومی گشت میں. حضرت مولانا محمد احمد صاحب دامت برکاتہ اب تو صحت کم کچھ عرصے پہلے تک باقاعدہ اپنی محلے کی مسجد کے عمومی گشت میں باہر جاتے ہیں. مولانا محمد احمد صاحب اپنی مسجد کی گشت میں عمومی گشت میں
گشت میں جاتے ہیں پابندی کے ساتھ. بھائی افضل صاحب رحم اللہ ہمارے بڑے کراچی تشریف لائے, ایک محلے میں پہنچے, اس محلے کے عمومی گشت پہ گئے. حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہ پچھلے سال جو حیدرآباد کا اجتماع تھا, فرمایا نہیں ہم براہ راست نہیں جائیں گے, راستے میں کسی جماعت کی نصرت کرتے ہوئے جائیں گے. تو ساہیوال میں ایک جماعت تھی, عمومی جماعت, اس کی نصرت میں گئے. اثر سے پہلے پہنچے تو ساتھیوں کا خیال ہوا کہ اگر سفر لمبا ہے اور جماعت اثر سے پہلے گشت چلنے کے بعد بیان, تو پھر حاجی صاحب نے شرکت کا طے کیا ہوا ہے. جماعت سے چاہیے حضر نہیں حضر نہیں, گشت تو 2 نمازوں کے درمیان میں ہونا چاہیے. حیدرآباد کا سفر سر پہ ہے, شام ہو گئی ہے, حاجی صاحب نے کہا گشت کا وقت وہی رکھو جو ترتیب ہے. حاجی صاحب نے فرمایا اور 1 گھنٹے تک انتظار کیا. اثر کے بعد عمومی گشت ہوا اور حاجی صاحب دامت برکاتہ خود عمومی گشت میں تشریف لے گئے, خود عمومی گشت میں تشریف لے گئے. یہ عمومی گشت تو ایسی چیز ہے. تو 100% کی شرکت اور نقد جماعتیں نکالنے کی کوشش. نقد ہم تقاضا اس ترتیب سے چلائیں, محنت اس ترتیب سے کریں کہ نقد جماعت ہمارے یہاں سے نکل جائے. ٹھیک ہے جی. اب تفصیل تو آپ کے سامنے ساری آتی رہتی ہے, مختصر وقت میں ساری تفصیل کا آنا تو مشکل ہے. اور اس کے ساتھ ہے ہمارا دوسرا گشت مشکل ہے اور دوسرا گشت آسان ہے. تو یہ اس وقت میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دوسرا گشت کیسے, کہ دوسرا گشت کریں گے تو اپنا گشت آسان ہوگا. اپنا گشت مشکل اس لیے بنا ہوا ہے کہ دوسرا نہیں کر رہے ہیں کہ 2 پہیے سے تو گاڑی چل سکتی ہے, 1 سے نہیں چل سکتی. اور جیسے 100% کا مقامی گشت ضروری, ایسی 100% کا دوسرا گشت بھی ضروری, جس کو بیرونی گشت ہمارے یہاں کہتے ہیں, وہ بھی ضروری. اور دوسرے گشت سے مقصود اطراف کی مساجد میں جماعتیں بنا کے کام کا اٹھانا. اطراف کی مساجد میں جماعتیں بنا کے کام کا اٹھانا, یہ دوسرے گشت کا موضوع ہے. کہ ہم تلاش کریں کہ کراچی کی کس مسجد میں ابھی تک کام نہیں ہو رہا, اس مسجد کے حالات لے کے وہاں گشت طے کریں. اور اس کے لیے بڑوں نے یہ فرمایا کہ صرف گشت والے دن جا کے شرکت کرنے سے اس مسجد کا کام نہیں اٹھے گا, بلکہ جو روزانہ کی ترتیب ہمارے ساتھی نے بنائی 8 گھنٹے کی, 7 گھنٹے کی, 12 گھنٹے کی, 2.5 گھنٹے کی, اس میں سے ہم 2 ساتھیوں کا ہفتے میں 3-4 دن وہاں بھیج دیں. پھر جا کے وہ ملاقاتیں کریں, تعلق جوڑیں, دوستی لگائیں, فضا بنائیں, ان کے اندر شوق پیدا کریں اس کام کا. اور پھر جب گشت والے دن جائیں گے تو وہاں اجنبیت نہیں ہوگی, وہاں تعارف ہوا ہوگا. کوئی ساتھی ہم خیال ہم ذہن بنے ہوئے, ان کو لے کے گشت کریں. وہاں 1 ہفتے گشت کریں, 2 کریں, 3 کریں, 4 کریں, اور اس طرح کریں کہ ان کو کام سے کھڑا کریں. سارا کام ان کے خود ہی کھڑے ہو گئے تو وہ کھڑے نہیں ہو گئے. بس پہلے ہفتے ان کو ساتھ لے کے کام کیا, تو اس ہفتے تک ایسے 3-4 دفعہ سے ملاقاتیں کی, ان کے پاس بیٹھے, حوصلہ بڑھایا. اگلی مرتبہ ان سے اعلان کرا لیا, یا ان کے ساتھی کو متولی کلام بنا لیا, یا کسی ساتھی کو رہبر بنا لیا, یا کسی سے مغرب کا اعلان کرا دیا. اگلے گشت میں پورے ہفتے محنت کرنے کے بعد ان سے کسی نے گشت کی ترغیب بیان کروا لی, کسی سے درمیان میں بیٹھا کے بات کر لیے, ایک ساتھی کو برابر بیٹھا لیا. اس سے اگلے گشت میں کسی سے مغرب کے بعد کا بیان کرا لیا. یوں آہستہ آہستہ ہم ان کے پیروں پہ ان کو کھڑا کر. کام کرنے سے آدمی کام والا بنتا ہے, سننے سے نہیں بنا کرتا. اور ان 3-4 ہفتوں کی محنت کر کے ان کو نقد اللہ کے راستے میں نکلیں. جب نکلیں گے تو کام کو سیکھ کے آئیں گے. مقام سے کام کا سیکھنا بڑا مشکل ہے. ہفتے 2 ہفتے کی محنت کر کے ان کی جماعت نقد نکالیں. اگر ہو سکتے تو ہفتے 1-2 ساتھیوں کو ان کے ساتھ بھیج دیں, تاکہ وہ پورے 3 دن میں محنت کر کے ان سے سارے کام کروائیں. اور 3 دن لگا کے جب آئیں گے تو اپنا سارا کام کرنے والا خود بن جائیں گے. اس طرح 3-4-5 ہفتوں کے بعد ہم اس مسجد کو بدل دیں. پھر دوسری مسجد میں چلے جائیں. 4-5 ہفتے وہاں اس طرح کام کرتے ہیں. اس طرح سال میں ہر مسجد کی جماعت سے 7-8 مسجدوں کا کام ہو سکتا ہے. اور آئین تفقد میں یہ پوچھتے ہوئے ملکوں کے لیے کوئی جاتا ہے نا, تو ہمارے شورا والے ہیں مختلف شہروں کے, وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے دوسرے گشت کے ذریعے کتنی مسجدوں میں کام شروع ہو گیا. یہ پوچھتے ہیں.
اللہ ساتھی بتاتے ہیں کہ 4 مسجد میں شروع ہوا، 3 میں ہوا، 1 سال میں 2 میں شروع ہوا، تو اس طرح ہم ان کو کام پہ اٹھانا، لیکن ایسی مسجدوں میں جائیں جہاں پہلے سے کام نہیں ہوتا، یا کام ہے اور انتہائی کمزور ہے، ان کو قوت پہنچانا۔ جہاں کام پہلے سے مضبوط ہو رہا ہے تو وہاں جا کے تو ان کی قوت کو اور کمزور کرنا ہے۔ وہ بھی ڈھیلے ہو جاتے ہیں کہ جماعت آگے یہ کر لے گی، ہم بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم پہ بھی بوجھ پڑے، مخانیوں پہ پڑے۔ اور اللہ کے فضل سے کراچی والوں کو اللہ نے استعداد دی ہے، سواریاں دی ہیں، ہم تو یہاں کے اطراف کے کوٹھوں میں بھی جا کے دوسرا گیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ یورپ والے، امریکہ والے 60 میل، 70 میل، 100 میل دوسرا ٹیسٹ کرنے جاتے ہیں۔ 2 گھنٹے کی رائے سے 100 میل چلے گئے۔ کراچی میں ہمارے اپنے بڑوں سے سنا جو اس طرح میں کام میں لگے، پلس روڈ والے میمن گوٹ جا کے دوسرا ٹیسٹ کرتے تھے، اور میمن گوٹ اس زمانے میں ایسی خاصے تھے 100 میل مدیر کے اندر جانا کوئی آسان تھا، سواریاں کہاں کی کیا پلس روڈ والوں نے۔ بھائی کبیر احمد صاحب وغیرہ جو پرانے تبدیل میں لگے ہوئے ہیں یہ اس طرح کرتے ہیں۔ سب کوٹھوں میں بھی جا سکتے ہیں، تو ہر مسجد کی جماعت کو مسجد مل سکتی ہے۔ یہ حضور کی مسجد نہیں مل رہی، یہ تو ہمارے سوچ کی کمی کی وجہ سے لگتا ہے۔ کوٹھوں میں جائیں، اللہ نے ہر مسجد والوں کو سواریاں دی نہ دی ہیں تو تھوڑا سا خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں، تو کتنا جو ثواب لگے، دنیا میں بھی تو آخر خرچ ہو ہی رہا۔ تو نئی مسجدوں میں جماعتیں بنا کے وہاں کام سے شروع کرنا، اور اس مسجد کی جماعت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، اور یہ بھی کروں کہ ایک دفعہ کام کر کے کچھ عرصے تک اس مسجد کو چھوڑے رکھیں۔ یہ بات ہوتا ہے کیا؟ ایک مسجد والے کہتے ہیں ہماری 4 ہفتے پورے ہوگا، اب تم آ جانا، وہ 4 ہفتے کر کے ہمارے تم آ جانا، اس مسجد والوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہی نہیں ہونے دیتے، ان کو گوشت تو پڑتا نہیں، ان کے ذہن میں یہ کہ باہر والے آئیں گے تو گوشت ہوگا، اسے 3-4 ہفتے ان کو چھوڑے، پھر ایک آدھ دفعہ کسی کو بھیج دے تو ساتھیوں کو پھر فکر مند کر دیں۔ میرے بھائیوں، کسی کو کام پہ کھڑا کرنے کے لیے جان مارنی پڑتی ہے، جان مارنا مسلسل۔ ہماری شیخی برار کی مسجد ہے، ہماری مسجد میں جو کام شروع ہوا، اور بھی مسجد والے آتے تھے، بیرونی کیش کرنے آتے تھے، وہ معمول کے مطابق اثر میں آئے، کوئی ساتھی اثر کے بعد آئے، کوئی مغرب سے پہلے آئے، تو مغرب کا بیان کیا بیان کر کے چلے جاتے، تو آتے تھے چلے جاتے، ہم بھی کہتے تھے ٹھیک ہے اچھا کوئی کام ہے، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کبھی ہم بیٹھتے تھے کبھی نہیں بیٹھتے تھے۔ پھر ہمارے بزرگ بھائی رائی بخش صاحب رحمۃ اللہ شو مارکیٹ والے، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا اور انہوں نے ٹھانے، وہ ہماری اٹینشن پہ آتے تھے اور وہ اثر سے پہلے آ جاتے تھے، وہ لانڈری میں کام کرتے تھے، صبح شو مارکیٹ سے لانڈری جاتے، وہاں سے وہ اثر سے پہلے ہماری آدمی تھکا ہوا ہو کیا حل ہوتا ہے، اور کچھ ذکر کرتے تلاوت کرتے، پھر کیا دعا مانگتے ہو گئے، ہم نے چھوٹے چھوٹے دوست اسکولوں میں پڑھتے 72 کی بات، اور پھر وہ اثر کے بعد ٹیسٹ کرتے، اکیلے ٹیسٹ کرتے، ہم بچوں کو لے کے سب اسکولوں میں پڑھتے تھے، کوئی بڑا ساتھ نہیں ہوا، اور پھر وہی متولی کرام بنتے، وہی تو مغرب کا اعلان کرتے، اور اس کے بعد پھر وہ اعلان کرتے اور پھر بیان کرتے، اور بیان کر کے ہم سے چلے جاتے، وہ نہیں جاتے، مسجد میں نفلیں پڑھتے رہتے، دعا مانگتے رہتے، تلاوت کرتے رہتے، پھر عشاء کی تعلیم میں بیٹھتے، اور بعض دفعہ اس وقت میں وہ جو پیش پہ نوجوان شریک ہوتے تھے، کسی کے ابا سے جا کے مل لیے، کسی کے دادا سے جا کے مل لیے، کسی کے بھائی سے جا کے مل لیے، یہ کام نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے محنت کر کے مہینہ بھر میں سیر و نگی جگہ جماعت نوجوانوں کی نکال دی، ایسے نوجوان کی جس میں کسی کی ایک کی بھی گاڑی نہیں آئی، اب وہ جب جماعت نکل گئی، کام شروع کیا، ایک آدھ سے انہوں نے ساتھ دیا، اور وہ تو اپنے فارغ ہو گئے۔ اب اس مسجد کا جتنا بھی کام 3-4 جماعتیں تو ملکوں کی جا چکی ہے، 70 کے قریب ساتھی سلسلے والے، وہ سارا ثواب بھائی رائی سب مرحوم کو مل گیا۔ تو وہ ہمیں خیال ہوا وہ جو بیٹھے رہتے تھے نا مسجد سے جاتے نہیں تھے گھر، تھکا ہوا آدمی تو بیان کرنے والی تو کہتے تھے مختصر بیان کرنا، دعا کے وقت کہتے تھے مختصر دعا کرنا، اور جوتے اٹھائے اور چل دی، تو کام تو لگ کے اور جب کے اللہ سے منوانے سے ہوتا ہے۔ تو مغرب شہر اللہ سے طے کراتے، ہم سب چلے جاتے ہیں، لڑکے سے کون کے بچے کو
اور نفل پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، جب عشاء میں آتے تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے. ہم سوچ رہے ہیں روز کیا دعا مانگتے ہیں، روز کیا دعا مانگتے ہیں، اتنی اسی لیے سے دعا مانگ رہے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ وہ یہی مانگتے ہیں. دعا جن کے لگائے میں پہنچے. اس طرح ہم ہر مسجد میں ہی جم کے اس مسجد کے ساتھ سے اختلاف ان کے چودھریوں سے، ان کے سرداروں سے، ان کے وڈوروں سے، ان کے نوجوانوں سے یہ اختلاف کریں گے تو ہر مسجد میں یہ تحریری گشت کے ذریعے کئی مسئلوں کا کام ہو سکتا ہے. اس لیے سب تیار ہے نا انشاءاللہ. آج ایسی ترتیب بنا لیں گے نا آپ حضرات انشاءاللہ، اور اس میں بھی 100% ساتھیوں کو لے کے جائیں اپنے، کیونکہ تفقد میں جو چیز پوچھی جاتی ہے یہ بھی زیادہ دونوں گشت ہوتے ہیں. ایک گشت میں دونوں کا تفقد نہیں ہوتا ملکوں میں جانے کے لیے. 2 گشت ہمارے کام کا حصہ ہے، کام کا حصہ ہے. ایسے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارے اپنے آگے بڑھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ مہینے کا 6 روزہ ہے. جب کبھی نظام الدین شروع میں جانا ہوتا تھا، سہولتیں دی تو کئی دفعہ جانا ہوا، تو نظام الدین میں اتنی بات 6 روزے کی حضرت جی سے سنتے اور مقامی دیکھتی تو ہمیں یہ لگتا تھا شاید نظام الدین میں ساری تبلیغ 6 روزے ہی کی. اتنی اہمیت ہے 6 روزہ 6 روزہ 6 روزہ 6 روزہ کہ ہر حال سے 6 روزہ. 6 روزے کی چھٹی نہیں ہے کسی صورت میں چھٹی نہیں ہے. 6 روزہ ہر حال. تو ہر اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 6 روزہ کیا ہے؟ ہر پرانے کا نئے 9 ساتھیوں کو لے کے نکلنا، یہ 6 روزہ ہے. پرانے سچے ہو کے نکل گئے، یہ 6 روزہ نہیں ہے، یہ 6 روزہ نہیں ہے. ایک ترتیب ہے پوری ہو گئی. پورے مہینے ہر ساتھی ایسا محنت کر رہا ہو اپنے ساتھیوں کو لے کے کہ ہر ساتھی نئے 9 ساتھیوں کو لے کے نکل رہا ہو. تو آپ بتائیے ہر مسجد سے کتنی جماعتیں نکلیں گی؟ باجوڑ کی ایک مسجد والوں نے کارگزاری سنائی. باجوڑ جہاں کوئی شب جمعہ نہیں ہوتا وہاں مرکز میں نہیں ہے، اور کہ ہماری ایک مسجد سے 29 جماعتیں 6 روزے کی نکلتی ہیں. روزانہ ایک جماعت نکلتی ہے. ایک جماعت کو کہتے روزانہ ہم ہدایت دیتے ہیں اور ایک جماعت کی کارگزاری کرتے ہیں. تو میں آپ نے 30واں دن کیوں چھوڑ دیا؟ 30ویں دن میں نکالتے. 30واں دن ہم نے اپنے بہت سارے آپس کے مشورے اور بہت سارے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے. تو جب باجوڑ کی ایک مسجد سے مہینے میں 29 جماعتیں یعنی روزانہ ایک جماعت نکل سکتی ہے تو کراچی کی ہر مسجد سے نہیں نکل سکتی. اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے ہماری ہر مسجد میں اتنی استعداد ہے کہ ایک دن میں ایک نہیں 2 3 جماعتیں بھی نکل سکتی ہیں. لیکن کبھی یہ ذہن سے سوچا نہیں. آج سوچ لیں اگر کسی مسجد میں 50 ساتھی چلنے والے ہیں، اب تو کراچی کی سینکڑوں مسجدوں میں سے زیادہ ہے، اور ہر پرانا ساتھی اگر اپنے ساتھ ایک جماعت نکالے تو 50 جماعتیں تو مہینے کی ہو گئی نا. اور بڑی آبادی میں سے 9 کو تیار کرنا کیا بڑی بات، بڑی آبادی. میں سرکار صاحب مرحوم رحم اللہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک جماعت رائمنڈ کام کر کے واپس جا رہی تھی. اس کے ایک ساتھی کسی تقاضے سے ملتان میں اترے اور اندازہ نہ وہ ٹرین چل رہی. اب یہ یہاں پلیٹ فارم پہ اور ٹرین رائمنڈ کی طرف. اب میں نے کہ کیا کروں؟ تو جا کے اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا کہ اگلی ٹرین کب جائے گی؟ 2 گھنٹے بعد جائے گی. تو 2 گھنٹے کو قیمتی بناؤ. تو ایک قلی کے پاس گئے، اس سے بات کری اور اس کو چلے کر تیار کیا. اس کے لے کر دوسرے قلی سے بات کی. 6 قلیوں کو 1 گھنٹے میں چلے کے لیے تیار کیا. اب کیا کبھی تبلیغ میں تو اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، تو کبھی جلدی جلدی جا کے اپنے 2 جوڑے لے آؤ، 2 چادریں بستر تکیے لے آؤ، پیسے لے آؤ. وہ عملیہ طبقہ اسٹیشن کے قریب رہتا ہے اچھی آبادیوں میں. جو دوڑے گئے اور لے کے آ گئے اور پلیٹ فارم پہ گئے، ٹکٹ لیا اور 6 ساتھیوں کو رائڈ لے کے آئے کہ امیر صاحب 2 گھنٹے میں یہ 6 ساتھیوں کے چلنے کی جماعت تیار ہے. تو 2 گھنٹے میں اسٹیشن پہ چلنے کی جماعت تیار ہو سکتی ہے تو ایک محلے میں 9 ساتھیوں کو 6 روزے پہ تیار کرنا آپ خود سوچیں. انہوں نے ٹھانا اسے تیار ہو. میں اور آپ ٹھان لیں ہر ساتھی اپنے ساتھ جماعت تیار کر سکتا ہے. اور دیکھیے بھائیوں، جب نئے ساتھیوں کو لے کے نکلیں گے تو ہماری فکر بھی بڑھے گی، ہماری فکر بھی. یہ 9 سے کام لینا اور نئے ساتھی بھی آگے بڑھیں گے. اب ایک جماعت میں
10 में से 7 3 चिल्ले वाले हो, 2 चिल्ले वाले के साथी एक ऐसा दुखा बैठे रहे, बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता, तो क्या मेरी बारी कहाँ आएगी? 9 के 9 साथियों को काम वाला बना के आपने तो सहरोजा क्या पढ़ाया बताया हजरत ने? हर पुराना साथी अपने साथ 9 नए साथियों को लेकर निकल रहा। इस दफा भी हाजी साहब ने वो पर्चा निकलवाया, हजरत ने 5 अमाल लिख के दिए थे ना मशवरे वालों को, वो सारा पढ़वाया, उसमें सारी बातें लिखी थी। रावण ने एक हफ्ते तक कारगुजारी में वापसी वाले वो 5 अमाल को तफसील से पढ़ के सुनाते रहे कि क्या क्या है। कुछ दिन से हमारे जहनों से वो भूलती जा रही है चीजें। उसमें यही है ना कि सहरोजे में हर पुराना साथी नयों को 9 के लेके निकल रहा, और ये सहरोजा हमारा देहातों में लगे, गोठों में लगे। जो निकलने वालों की तरबियत देहात में होती है वो शहर के अंदर नहीं हुआ करती। ये हमारा पुरानों का ख्याल होता है कि नए साथी के एग्राम में डिफेंस की बसें भेजो, ये हमारा अपना ख्याल है। उनकी तबीयत तो काठोर के कच्चे देहात में होगी, जहाँ कुएं से पानी खींच के निकालना पड़े, रात को दिया जलाना पड़े, उन नौजवानों की तो कैफियत बदल जाती, कैफियत जो जोर से पानी खींच के कुएं से निकाल के वजू करेगा, उस वजू के अनवारात क्या हो, वो शक्कत और मुजाहिदे से आदमी को मिला करता है। अब रात को चिराग जला रहे हैं और उससे कुरान की तिलावत कर रहे हैं, क्या पगडंडियों में जाके उंगली गश्त करके आ रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, दूर से पानी भर के ला रहे हैं। गाँव में बस आलू मिले उसको पका लिया। नए साथियों के तो यही तरफ वो खुश हो जाते हैं, अब तक का तजर्बा बताइए कि जितने नए साथियों को देहात में भेजा वो बन के आए, और बार बार वो कहते कि वहीं चलेंगे, वहीं उनके लिए तो नई चीज है ना। तो इसलिए हम अपनी तबीयत से जरा जबर करके नयों की तरक्की के लिए देहातों में सहरोजे लगवाएं। और अब तो वहाँ रहे देहाती कुएं वाले और चिराग वाले, अब तो हर जगह नल आ गए और बिजली आ गई। 12 से भी शहर के मुकाबले में तो सादगी की फिजा होती ही है, सादगी से आदमी का मिजाज बनता है, तबीयत मुतासर होती है और अमल की तरफ तबीयत चलती है। इसलिए देहातों में सहरोजा लगे। अगर हमारे रोजाना वाले साथी शहर का रुख भी दे, उनसे माजरत कर ले, तो हमने तो अपने साथियों को देहात के लिए तैयार किया है, आप उसे देहात में रुख करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे ना तो अपने जमाते देहातों में लेके जाएं और दूर दूर जहाँ जा सकते वहां तक चले जाएं। या पानी नहीं मिलता, गाड़ियां हमें जीवी है, अपने 8-10 पानी की केन लेके चलेंगे। जहाँ राशन नहीं मिलता 3 दिन का राशन लेके चलेंगे। आखिर दुनिया वाले भी तो पिकनिक मनाने जाते तो करते ही हैं। वो सऊदी अरब में देखा नौजवान, वहाँ तो अब यहाँ की तरह हरियाली चीजें हैं नहीं, नौजवानों का शौक है पिकनिक का। तो वहाँ रेगिस्तान में पानी तो होता नहीं है, तो पानी के बड़े बड़े वो केन भरते हैं, उनके बड़ी बड़ी जीपें हैं, और वो अपना खेमा लेते हैं और अपना चिराग लेते हैं और अपने बकरे लेते हैं, और वो जाते हैं जंगल की लकड़ी तोड़ी और उन्होंने लकड़ी जलाई, बकरा ज़िबा किया, उससे आधा कच्चा भूना खाया और पानी के केन उनके साथ है, 1-2 दिन गुजार के आ जाते। तो आखिर वो तो शक्कर बर्दाश्त कर ही रहे। तो दीन की निस्बत से जो करेंगे, इस पर जो तरक्की होगी वो तो अजीब होगी। तो देहातों में शहरों से देखे, शहरों में रुकते भी इस्तेमाल कर लीजिए रोजाना वालों से, इन्हें हमें माफ कर दीजिए, हमने अपने साथियों के देहात के लिए तैयार किया है, हमें आप देहात का रोकते। सारे अतराफ में हमारा काम हो। और 3 दिन भाई कितने दिन के होते हैं? 72 घंटे, 72 घंटे। और ये बात हमसे कही गई कि हर मस्जिद अपनी जमात निकाले, अपनी मस्जिद जमात, और मस्जिद से उसको रवाना करें और 2 साथी तय करें उनके हिदायत के लिए, जो पूरी हिदायत उनको घंटा भर सके, पूरा काम करें। बगैर हिदायत की जमात गई तो अधूरा काम हुआ, अधूरा काम। मस्जिद से जमात रवाना करें और पूरी हिदायत से, और 72 घंटे पूरे करके मस्जिद में ही वापस आए, और यहाँ भी उनकी मस्जिद में उनकी कारगुजारी भी सुनी करें, कारगुजारी, जिससे साथियों का हौसला बढ़ेगा। नए साथियों को कोई चीज मौके की चीज बतानी हुई तो बताने का मौका मिलेगा
کارگزاری یہ جو رواجی چیز ہماری چل پڑی ہے نا کہ صبح کے مشورے کہتے ہیں مختصر سے کارگزاری سنا دو، وہ 1.5 منٹ میں کارگزاری سنا دیتے ہیں. یہ کوئی کارگزاری ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو اطمینان دلانا ہے کہ ہماری ایک سروزے جماعت کی کارگزاری ہوگی. بھائی ہر جگہ افتتاح نہیں چلا کر. آپ اپنے 2 پرانے ساتھی طے کریں مسجد کے مشورے میں، جیسے کہ آج جماعت ہماری اتوار کی رات کو واپس آ رہی ہے، اتوار کے صبح کے مشورے میں طے کر لیں کہ جو سیروزے کی جماعت آ رہی ہے اس کی کارگزاری کون ساتھی سنیں گے، وہ ساتھی اس کی کارگزاری سنیں. کارگزاری میں جس چیز کو سمجھانے کی ضرورت ہے وہ سمجھا دیا جائے اور ان کا حوصلہ بڑھایا جائے اور آگے کے ارادے کرا لیے جائے. تو انشاءاللہ ایسے سیروزے لگیں گے نا. اور یہ سب بات تو آپ کے علم میں ہے نا کہ اب مدنی مسجد سے کوئی سیروزے کے لیے کسی کی تشکیل نہیں ہوتی. مدنی مسجد سے اب کسی کی سیروزے کی تشکیل نہیں ہوتی. اگر کوئی قسم کا ساتھی بھی آ جائے تو اس سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے محلے والوں کے پاس واپس جا کے ان کے ساتھ جماعت بنا کے نکلے. اس کی درخواست ہے کہ کوئی بھی 1-2 ساتھیوں کو مدنی مسجد نہ بھیجے. اب 1.5 مہینے سے یہ ترتیب بن گئی ہے کسی بھی ساتھی کی سیروزے کی تشکیل مدنی مسجد سے نہیں ہوتی، نہ یہ سیروزہ والوں کو ہدایت دی جاتی ہے. اگر کوئی جماعت پوری بن کے آ گئی ہے اور وہ شب جمعہ میں قیام کر کے صبح رخصت ہو رہے ہیں تو وہی ساتھی اپنے ساتھیوں کو ہدایت دیتے اور ان سے بھی کہا جاتا ہے کہ فوراً روانہ ہو جائے. وہ کوئی ٹھہرے نہیں ہے، فوراً روانہ. ناشتہ بھی کرنا ہے تو تشکیل کی جگہ جاتے ہیں. اس ناشتے کے انتظار میں 11 بج جاتے ہیں. اگر کوئی آ گیا یہاں تو اس کہتے ہیں خود ہدایت دیں، رخ کے روزانہ والے ساتھی دیتے یا پھر تشکیل کی جاتی ہے نہ رخ دیا جاتا ہے. اس کے سب کے ذہن وہاں کسی کو نہ بھیجیں. اپنے محلے کی ترتیب بنائے. محلے میں 6 ساتھی تیار ہوئے، اب کوئی نہیں ملا تو محلے والوں کو بوجھ پڑتا ہے. اس کو سوچتے ہیں کہ جماعت کی تکلیف کیسے ہے، اس سے ان کی استداد پڑتی ہے. دیہاتوں میں لے کے جانا 72 گھنٹے کا سیروزہ اور ایسی مستورات کا سیروزہ بھی 72 گھنٹے کا ہی. اس دفعہ رائے گنج میں مشورے میں کئی شہروں والوں نے سنایا کہ ہماری 100% مستورات کی جماعتیں 72 گھنٹے لگا کے ہی آتی. آج سبھی فرمایا آ گیا سیروزہ تو مستورات کے 72 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے. تو ہمارا یہ مجمع بھی طے کر لے جب آئندہ ہم بھی مستورات میں جائیں گے تو پہلے سے یہ ذہن بنا کے جائیں گے کہ 72 گھنٹے لگا کے آئیں گے. سب تیار ہیں اس کے لیے نا انشاءاللہ؟ میرے بھائیوں جیسے جس ترتیب پہ کام ہے اس پہ کریں گے تو فائدہ ہوگا. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط آیا کارگزاری کا کہ میں یمبو 3 دن کی جماعت میں گیا تھا اور 72 گھنٹے پورے کر کے واپس آیا. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ یمبو جماعت سے سیروزہ کے لیے گیا اور 72 گھنٹے پورے کر کے واپس آیا. جب شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ 72 گھنٹے پورے کرتے ہیں تو ہم سب کو تو بہت زیادہ اہتمام سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. تو 72 گھنٹے کا سیروزہ اور سیروزے کو اور زیادہ مت. اب ہمارے یہاں ہم کمیوں کا تو تذکرہ نہیں کرتے. جتنی جماعتیں سیروزے کی ہونی چاہیے اتنی ابھی بن نہیں ہے. ہر مسجد والے اس کی فکر کرے. آج بیٹھ کے سوچے کہ ہم اس کی کیا ترتیب بنائیں. ہر پرانا ساتھی اس طرح محنت کرے گا تو انشاءاللہ ہماری جماعتیں اس سیروزے کی بھی بن جائیں گی. اور ایک درخواست کی تھی کہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ایک ضروری چیز ہے ہم سب کے آپس کی تقویت کے لیے اور کام میں آگے بڑھنے کے لیے وہ ہے شب جمعہ. شب جمعہ حاجی صاحب دعوت برکات ایک مرتبہ نظام الدین تشریف لے گئے تو کسی موضوع پہ کوئی بات چلی کہ شب جمعہ ذکر کے بارے میں. تو بھائی صاحب یعنی ذکر کرتے ہیں اور مجمع میں اور ذرا بیرون والوں کے سامنے ذرا مشکل ہوتا ہے. تو مولوی ریاض صاحب وہاں 12 بنسی ہیں جو کتاب بھی اکثر پڑھتے تھے پہلے. ان کا گھر نظام الدین کے اندر ہی ہے، سب کے 4 دیواری کے اندر مکان تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے گھر رات آ جائیں تو آپ کو ذکر کرنے کی گنجائش مل جائے گی. ایسا میرا ٹھیک ہے. تو جب رات ہونے لگی تو انہوں نے کہا سب گھر نہیں بھائی آج تو شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے. حالانکہ مسجد کی 4 دیواری میں 4 دیواری میں ایسا بھی نہیں. شب جمعہ میں 4 دیواری سے شب جمعہ میں مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے. اور جانے بھی ذکر کے لیے تھا، آرام کے لیے نہیں.
تو آپ بتائیے شب جمعہ میں کتنا ضرور ہے. اور شب جمعہ رات کے قیام کو کہتے ہیں، رات کے قیام کو کہتے ہیں. یہ ایک ہی شخص ہے اپنی مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ اختلاط کی اور ہم ذہن ہونے کی، ایک ہی شخص. اسی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ حاجی صاحب، بھائی افضل صاحب، مفتی زین العابدین صاحب، حاجی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی تشریف لائے تھے. کوئی سفر تھا تو 2-3 دن کا قیام تھا، تو روزانہ مجمع کو بلایا. شب جمعہ مکی مسجد میں ہوتی تھی، تو جمعرات کو بیان ہوا کسی بزرگ کا، اور جمعے کے دن بھی بیان ہوا کسی پرکار کا مفتی صاحب کا بیان ہو رہا تھا. حاجی صاحب دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جو پہلے مکی مسجد میں دیوار ہوتی تھی. تو ایک پرانے ساتھی بیان کے دوران آئے، بھائی صاحب نے انہیں بلایا، کہ بھائی کل تم نظر نہیں آئے. انہوں نے خدمت کل وہ کہیں شادی تھی، وہاں جانا تھا تو دیر ہو گئی تھی. وہاں تو تم نے سوچا ہوگا اب تو بیان بھی ختم ہو گیا، تعلیم بھی ختم ہو گئی، ساتھی سوئی گئے ہوں گے، تو سونا ہے تو گھر میں سو جاؤں. فرمایا گھر کا سونا اور اللہ کے راستے کا سونا برابر نہیں ہوتا. اگر کسی مجبوری سے تمہیں دیر بھی ہو جائے تو جمعرات کو سو مکی مسجد میں آ جائے، تو مکی مسجد اگر کسی وجہ سے، اب تو دیر ہونی نہیں چاہیے. اور سے تو ہم سب سے معذرت کر لیں. کوئی شادی کا کارڈ بھی دے تو تمہیں معاف کرنا، بھائی ہماری جمعرات کو مشغولیت. کوئی دعوت بھی کرے انفرادی، بات کہتے ہیں سسرال میں دعوت کی، تو سسرال والوں کو اتنا تو پتا ہو کہ یہ شب جمعہ میں جاتے ہیں. اگر دعوت قبول کے رکیں گے تو ان کو تو آسان ہے، تو آئی جاتے ہیں. تو سے معذرت کے بعد کہ ہم جمعرات کو نہیں آ سکتے، تو ہماری مشغولیت ہے. کوئی دفتر کا کاروبار کے بھی کام آ جائے ان سے بھی معذرت، تو جمعرات کو میری مشغولیت ہوتی ہے. اور شب جمعہ ہماری اثر سے لے کے صبح بیان کے ختم ہونے تک ہے. اور یہ تینوں بیان اہم ہے. تینوں بیان اثر کے بعد کا بیان بھی بہت اہم، مغرب کے بعد کا بیان بھی بہت اہم، رات کا قیام بھی، اور پھر صبح کا بیان بھی. ایسا فرماتے سبحان ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مغرب کا بیان تو شب جمعہ میں کسی اور سے کرا بھی لیا کرتے تھے، لیکن فجر کے بیان ہمیشہ خود کرتے تھے کہ اب رات عید کے ماحول میں رات گزاری ہے، اب ذہن صاف ہوئے ہیں، اب جو بات کی جائے گی وہ دلوں میں اترے گی. اس لیے جمعے کی صبح کا بیان بھی بہت ضروری. ان ویگن والوں سے کہہ دیں کہ کوئی فجر سے پہلے کا ویگن نہ لگائے. لیکن بیان کے بعد ویگن آئے، یہ تو ایک اجتماعی سزا بن رہی ہے جانے کی. اکا دکا کسی کا مسئلہ کیسے چلا جائے گا. لیکن کا ذکر کرنے کے سنجے کا تقاضا ہوتا ہے، اب وہ اسے چلے جاتا ہے، فضا تھوڑی بناتا ہے. یہ ویگنے بنا کے سواریاں بنا کے تو ایک فضا بنا رہے ہیں سب کو لے جانے کے. اتنا اہم بیان فجر کا اور وہ چھوٹ جائے صرف سواری کی وجہ سے. کیا خیال ہے آپ کے بارے میں سوچیں گے نا انشاءاللہ کہ جتنا مجمع مغرب کے بیان ہے اتنا ہی مجمع ہمارا فجر کے بیان سے بھی. اور نمبر جو تو گھنٹے بھر کی تو بات ہے. اور یہ کہا کہ پوری مسجد کی جماعت اکٹھی ہے. ابتدا میں تبلیغ میں لگے 70-72-73 میں ہماری مسجد کے امیر صاحب کیا عبد المجید خان صاحب رحم اللہ انتقال ہو کے رائے میں وہ مقیم تھے. تو جب ان کے پاس گاڑی کی بات کے پاس گاڑی نہیں تھی تو عبد المجید خان صاحب ہم سب کی رعایت سے اپنی گاڑی کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ بس میں ہی آتے تھے. اپنی گاڑی چھوڑ کے بس میں آتے تھے. اور ہمارے بس سوسائٹی سے نہیں ملتی تھی، حیدرآباد کالونی پیدل آنا پڑتا تھا. حیدرآباد کالونی سے بس ملتی تھی، وہاں تک پارٹی بستر کھانا ساتھ، اور مسجد کی جماعت کے ساتھ بس میں آتے تھے تو واپس میں پھر واپس آتے تھے. یہ مسجد کی جماعت اکٹھی جائے، آپس میں راستے میں مذاکرہ کرتے ہوئے جائے، اور مسجد وار یہاں ٹھہرے اور پھر مسجد وار ہی واپس ٹھہرے. یہ کسی وجہ سے کہا گیا ہے. اکٹھے آئیں گے ایک ذہن ہوگا، اکٹھے ٹھہریں گے ذہن بنے گا. رات دستخوان پہ اکٹھے ہوں گے، محبتیں بڑھیں گی. رات سوتے سوتے دین کا مذاکرہ کرتے سوئیں گے، کام کی فکر پیدا ہو. یہ شخص کام کی فکر کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. یہ اتنی اہم شخص، اس میں تو ہم سب کو 100% قیام کرنا ضروری. اور پرانی جیسے چلے
नहीं, नया मजमा वैसे चले। सोने जो है आदमी को पानी याद हो जाए। सुल्फों के ड्रामिया भी सारा मौजूद है जो घरों में होता है। तो शब जुमा में इकट्ठे आए, इकट्ठे ठहरे और सारी जमात, और खाने के बारे में ये कहा गया हर साथी अपना खाना साथ लेगा, हर साथी अपना खाना साथ लेगा, साथ लेगा। एक दफा अमेरिका के एक शहर वालों ने अराइवल के इस्तेमाल के बाद मशवरा होता है, हज़रत जी के सामने बहुत इसरार से ये बात रखी कि हमारे साथी 60 मील 70 मील दूर जाते हैं, शाम को फिर ड्यूटियों से सीधे शब जुमा में आते हैं, हमें इजाजत देने के हम $2 जमा करके इज्तिमाई खाना पका दिया करें। अगर फरमाया नहीं भाई, फिर अपना साथी खाना लेके आए, फिर उन्होंने नजर किया कि नए साथी लेके आते हैं, हलाल हराम का पता नहीं चलता, क्या करें। हजरत भाई इसका जहन बनाओ, तुम्हारा तो ठंडा मुल्क है, सुबह दफ्तर जाते हो अपना खाना साथ ले जाया करो, वो खाना साथ को वापस ले आया करो। नहीं इजाजत दी इज्तिमाई खाने की, नहीं इजाजत। हर साथी अपना खाना, और ये कहा गया कि एक का खाना 2 को काफी हो जाता है, अपने साथ एक साथी का और ले आए, ताकि आज का कोई साथी आया, नया साथी आया तो उसके दस्तरखान पे बैठा दिया। अगर 20 दस्तरखान के साथी हैं तो 20 का खाना ज्यादा है, हम 20 मेहमानों को जो देहात से आए नए साथी उनको खिला सकते हैं, तो अपना अपना खाने ही लाएंगे ना भाई। और अगर इस शहर की कहीं कोई चीज चल रही है तो दरखास्त है आज ही सब मशवरा कर लो, सब पुराने साथी जब है मेरे भाइयों, हमारे समझ में आए या ना आए, हमें चाहे मुश्किल लगे, लेकिन बड़ों की बात मानने में हमारा फायदा, हमारा फायदा। और हमें फिर यहाँ तक कहा गया कि अगर किसी को किसी दावत भी करनी है तो घरों में करे, शब जुमा में ना करे। मैंने उसे एक भगवान से देश कैसी रखती है, यदि इसको वलीमा का तो साथियों की यह दावत की है, तो वलीमा तो घर करने की जगह है, बच्चे का अकीका तो घर करने की जगह है, कोई बात हुआ है तो उससे आपस घर करने की जगह है। मदरी मस्जिद में तो हर साथी अपना खाना लेके आए, ना यहाँ पे कोई देख नजर आए, ना ये कोई बड़ा पतीला नजर आए, न कोई लंबे चौड़े दस्तरखान नजर आए, न इज्तिमाई पैसे जमा होते हुए नजर आए। हर साथी अपने घर से, जो बात ये आसान है, चल सकती है और पायदार है, इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे ना। और इसमें एक आपकी तरफ से करूं कि रात को अपने पहरे का इंतजाम भी साथी खुद किया करें। ठीक, हाँ, इससे पहले बात उसकी रमजान मुबारक आ रहा है, तो रमजान में बहुत जज्बा होता है खिलाने का, अफ्तार कराने का, बहुत मुबारक जज्बा, अल्लाह इसमें बरकत दे। तैयार करदा इल्मी कैसेट घर, कैसेट और CD मिलने का पता नोट फरमा लें। इल्मी कैसेट घर, दुकान नंबर 5 नज़द तबलीगी मरकज मदनी मस्जिद, फातिमा प्लाजा, ब्लॉक नंबर 7, फेडरल बी एरिया, कराची। इल्मी कैसेट घर। फोन नंबर 68222999, मोबाइल 0332179409। इल्मी कैसेट घर पेश करता है। अब आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, अब आप अपने मोबाइल में